من ابواب متفرقة وما اغني عنكم من الله من شيء ان الحكم الا لله عليه توکلت وعليه فليتوکل المتوکلون صدق اللہ العظیم۔ درود پاک بآواز بلند۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز احباب، حضرت جناب سیدنا یوسف علیہ السلام اور حضرت جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام آپ کا تذکرہ چل رہا ہے۔ قرآن مجید کا پارہ نمبر 13 ہے اور اس کی آیت نمبر 67 ہے۔ اللہ کریم نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جب بھائیوں نے آ کے عرض کیا کہ ابا جی آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیجیں تاکہ ہمیں ایک اونٹ اور مل جائے، تو انہوں نے قسم ان سے لی اور اس کے بعد پھر انہیں نصیحتیں کیں، وہ کل بیان ہو چکی، اور پھر ساتھ ایک نصیحت یہ بھی کی لا تدخلوا من ابواب متفرقہ، کہ میرے بیٹو تم نے جب جانا ہے تو لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، ایک دروازے سے نہیں جانا تم نے، جو مصر کے 4-5 دروازے ہیں تو 2 ہو کے الگ الگ دروازوں سے تم نے داخل ہونا ہے۔ اس میں حکمت کیا تھی؟ اس میں حکمت یہ تھی کہ سب کے قد لمبے تھے، چہرے ان کے خوبصورت تھے، تو اکٹھے اس طرح جاتے تو نظر لگنے کا خدشہ تھا، اس لیے فرمایا گیا کہ تم الگ الگ ہو کر جاؤ۔ یہ ایک بڑی حکمت عملی تھی حضرت جناب یعقوب علیہ السلام کی کہ سب اکٹھے نہ جاؤ، الگ الگ ہو کے تم نے شہر میں داخل ہونا ہے، تاکہ اگر کوئی حادثہ یا سانحہ پیش آئے تو وہ سب کو پیش نہ آئے۔ آج دیکھیں، آج ہمارے جو بڑے عہدوں پر، منصب پر جو پروٹوکولز ہیں تو ان میں یہ چیز شامل ہے، خاص طور پہ جنرل ضیاء الحق صاحب ان کے جو سانحہ ہوا تو اس کے بعد یہ چیز شامل کر دی گئی کہ بڑے افسران ایک طیارے میں سفر نہیں کریں گے اکٹھے، کیونکہ اس میں بہت ساری جو قیادت تھی ملک کی وہ چلی گئی تھی دنیا سے۔ تو اتنی کثیر شہادتیں جب ہوئیں تو اس پہ پھر بعد میں یہ اصول بنایا گیا کہ صدر، وزیر اعظم اور دیگر عہدے، چیف آف آرمی اسٹاف، دیگر یہ بھی ایک گاڑی میں اکٹھے نہیں بیٹھیں گے تاکہ کبھی کوئی حادثہ ہو تو سب۔ مگر اس کی بنیاد بہت پہلے کی ہے کہ سب کو اکٹھا نہیں، اگر کوئی پریشانی ہو تو کسی ایک تک ہو، سب کو یک جانا ہو۔ آپ کا پیچھے نظر کیا تھی کہ کسی کی نظر نہ لگ جائے اتنا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ بھی ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ جس خوبی کو دیکھ کر لوگوں کی نظر لگنے کا خدشہ ہو تو اس خوبی اور کمال کو چھپانا افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ بھی ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ نظر برحق ہے، نظر لگ جاتی ہے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے کہ بندے کو نظر لگ جاتی ہے، العین حق، نظر برحق ہے، اور بندے کو جب نظر لگتی ہے تو وہ اسے بستر تک پہنچا دیتی ہے، اونٹ کو نظر لگتی ہے تو وہ اسے ہنڈیا تک پہنچا دیتی ہے۔ تو آج کے دور میں بھی یہ چیز بہت زیادہ ہے، عمومی طور پہ ہمارے ہاں جب بھی ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری نظر تو لگتی نہیں، اس کی نظر لگتی ہوگی، میری نہیں لگتی۔ تو یہ کوئی ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا کہ اس کی نظر لگتی ہے، اس کی نہیں لگتی۔ ماں باپ کی نظر بچوں کو بھی لگ جاتی ہے، بچوں کی ماں باپ کو بھی لگ جاتی ہے، بھائی کی نظر بھائی کو لگ جاتی ہے، تو نظر لگ جاتی ہے۔ کرنا ہمیں کیا ہے؟ ہم یہ کریں کہ آپ اچھے ہیں یا جیسے بھی ہیں،
ایک کام کریں کہ جب بھی آپ کو کوئی اچھی شے نظر آئے تو اس کو دیکھتے ہی آپ پہلے کہیں ماشاءاللہ یا بارک اللہ کہتے ہیں، بارک اللہ، اللہ تجھے برکت دے، ماشاءاللہ، لا قوت الا باللہ۔ یہ جملہ زبان پہ رکھیں ہر وقت، جب کسی کو دیکھیں، کوئی آپ کو اچھی چیز نظر آئے فوراً ماشاءاللہ۔ یہ ایسی خوبصورت چیز ہے، جیسے ہی آپ ماشاءاللہ کہیں گے، بارک اللہ کہیں گے، لا قوت الا باللہ کہیں گے، اس کے ساتھ ہی نظر کے جو برے اثرات ہیں وہ فوری ختم ہو جائیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کے دور میں، پہلے حضور کے دور سے پہلے بھی، آپ دیکھیں کہ حاتم طائی کا ایک بیٹا تھا، تو ایک مرتبہ وہ ایک تالاب پہ پانی لینے کے لیے گیا، تو وہاں پہ ایک عورت کپڑے دھو رہی تھی، تو وہ بڑا ہینڈسم تھا، بڑا خوبصورت جوان تھا، تو وہ اپنے گھوڑے سے جب اترنے لگا تو اس عورت نے ایسے اس کی طرف دیکھا، اس نے کہا کہ کتنا حسین جوان ہے، ایسے کہا تو وہ وہیں پہ گھوڑے سے نیچے گرا، اور گرتے ہی اس کی ساری ہڈیاں جو ہے جوڑ الگ الگ ہو گئے اور موقع پہ فوت ہو گیا۔ نظر کھا جاتی ہے۔ اس کا حل جو میں نے پہلے عرض کیا، اس کا دوسرا حل، بچوں کو نظر بہت جلدی لگ جاتی ہے، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، کھیلتے ہیں، اس طرح کی اٹکھیلیاں کرتے ہیں، تو کوئی ادھر سے بی بی آ جاتی ہے، کوئی ادھر سے، واہ بھائی واہ، انہیں تو کمال کر دیتی، وہ ایسی بات کرتے ہیں بچے کو، بچے کا کام ہو گیا۔ تو اس کا حل بھی اس دور سے ہمیں ملتا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کام کیا کرتے تھے صحابہ کرام کی زندگیوں میں، کہ وہ بچوں کے نا، یہ آج کل جو بیویاں تیل سا لگا دیتی ہیں، یہ کوئی تو وہ ٹھوڑی پر تیل لگاتے تھے، تو کہتے تھے کہ یہ آپ تیل اس کا سرمے کا نشان کیوں لگاتے ہیں؟ تو فرمایا اس سے نظر سے بچت ہو جاتی ہے۔ اور اس سے بھی بہترین حل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے عطا کیا کہ آپ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ ان دونوں کو دم کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو اپنے بچوں کو دم بھی کیا کریں، سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا کریں، اور دو صورتیں ایسی ہیں کہ وہ جادو کا توڑ بھی ہیں، نظر کا توڑ بھی ہیں، انہیں ہم عربی میں معوذتین کہتے ہیں، اور سادہ زبان میں ہم کہتے ہیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ یہ آخری دو صورتیں قرآن مجید کی، یہ جادو کا علاج بھی ہے، یہ نظر کا علاج بھی ہے۔ یہ دونوں روزانہ پڑھا کریں، صبح بھی پڑھا کریں، شام بھی پڑھ کر بچوں پہ پھونک مار دیا کریں۔ ہماری بیویاں جو سن رہی ہیں وہ بھی اس بات کا احتیاط کریں کہ اپنے بچوں پر روزانہ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، آیت الکرسی، سورہ فاتحہ، یہ چار چیزیں ان کو پڑھ کر دم روزانہ کیا کریں۔ اور جس کی نظر لگنے کا خدشہ ہو، کوشش کریں کہ بچوں کو اس سے تھوڑا سا اوائڈ کریں، یا ادھر اگر جانا بھی ہو تو اس کی شیپ تھوڑی سی ایسی بنا دیں کہ وہ قابل نظر نہ ہو۔ اب دیکھیں وہ تو پاک ہستیاں تھیں نا بھائی، ان کی تو نگاہ سے لوگوں کی زندگیاں سنورنے والی ہیں اور سنورتی ہیں اور سنوری ہیں، مگر ان عظیم ہستیوں کے اوپر بھی حضور دم کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی رسول تھے ابو سہیل، تو وہ ایسے سفر میں تھے، تو وہ نہانے لگے، اور نہانے کے لیے انہوں نے اپنی قمیض اتاری، تو ایک اور ساتھ صحابی تھے، وہ بھی حضرت ربی، انہوں نے ان کے جسم کو دیکھا تو کہنے لگے کہ بھائی آپ کی جو باڈی ہے، تو میں نے تو زندگی میں ایسی سلم اور ایسی مضبوط مسلز وہ دیکھی نہیں، تو آپ تو بہت ورزش کرتے ہیں، کمال کر دیا بھائی۔ بس انہوں نے یہ کہا اور ادھر ان کو بخار ہو گیا، اور بڑی دوائی لی، کک فرق نہیں پڑا۔ تو بات چلتے چلتے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ تک پہنچی، حضور ایسے ہوا ہے، فرمایا پورا واقعہ بتاؤ جی حضور، پورا واقعہ یہ ہے۔
حضور نے ربی کو بلایا اور فرمایا تو نے تو یار اسے ہلاک ہی کر دیا، مار ہی دیا اسے، اب ایسے کر کہ وضو کر۔ تو انہوں نے وضو کیا، تو وضو کا پانی جو تھا بچا ہوا، آپ نے اس پانی کو، جو مستعمل پانی تھا، اس پانی کا لوٹا بھروا کر آپ نے حضرت سہیل کے گھر بھیجا اور فرمایا اسے کہو کہ اس پانی میں اور پانی شامل کر کے اس سے غسل کرے۔ تو جب وہ اس پانی سے وہ غسل کرے گا تو اس کی لگائی ہوئی نظر اتر جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نظر دور کرنے کا ایک یہ بھی طریقہ ہے، مگر یہ طریقہ تب فائدہ مند ہوگا جب پتہ چل جائے کہ اس کی نظر لگی ہے۔ اور ہمارے ہاں یہ بھی پرابلم ہے کہ اگر ہم نے بتا دیا کہ تیری نظر لگی ہے تو وہ ایک بار اور لگائے گا۔ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے اور بتایا بھی نہیں جا سکتا۔ تو اس لیے اس کا تیسرا حل میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرمایا کرتے تھے، جب امام حسن و حسین پاک علیہ السلام ان کو دم کیا کرتے تھے تو فرماتے تھے تمہارے جد امجد بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام پر یہ کلمات پڑھ کر دم کرتے تھے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بیٹوں حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں پر یہ دم کیا کرتے تھے۔ ان ہستیوں کا دم بھی موجود ہے، اور یہ بخاری کی حدیث ہے، اور 3371 نمبر یہ حدیث ہے۔ اسے وہ لوگ بھی ذرا ایسے کریں جو دن رات لگے رہتے ہیں کہ نہ کوئی دم ہے، نہ کوئی درود ہے، نہ کوئی ولی ہے، نہ کوئی بابا ہے، نہ کوئی بزرگ ہے، نہ کوئی۔ اور اللہ کے بندوں، جو بابوں کے بابے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور وہ اپنے بچوں کو دم کیا کرتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو دم کیا کرتے تھے۔ اس سے بڑی دلیل کہاں سے لائیں بھائی؟ تو نہیں ماننی تو نہ مانے بھائی۔ لیکن جو ماننے والے ہیں، یہ ساری جو باتیں ہم ان کے لیے کر رہے ہیں جو ماننے والے ہیں، کیونکہ جنہوں نے نہیں ماننا انہوں نے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا تھا، تو انہوں نے کہا تھا پہلے تو جادو زمین پہ اثر کرتا تھا، اب تو آسمانوں تک پہنچ گیا۔ ابو جہل کی مٹھی میں تھی کنکریاں، تو کلمہ طیبہ پڑھ رہی تھی، تو اس نے کہا ہو اب تو جادو ادھر بھی آ گیا ہے، تو نہیں مانا۔ تو یہ بھی آپ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کئی بار، نہیں جی بندہ مانتا ہی نہیں ہے۔ بھائی منانا تو نبیوں پہ بھی لازم نہیں ہے، رب بھی نہیں کہتا کہ ہر بندہ مانے، ورنہ رب چاہے تو کوئی بندہ کافر رہے ہی نہ، لیکن اس کے باوجود سارا کچھ ہی ہے۔ تو یہ ہدایت اللہ کی عطا سے ہے، اللہ جس کو چاہے گا اس کو ہدایت دے دے گا، اور جسے وہ نہیں چاہے گا آپ ٹل لگا لیں پوری دنیا اکٹھی ہو جائے اس کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دم میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ جنات کا کسی پہ اثر ہو تو اس کے لیے بھی یہ بڑا اہم دم ہے، کسی کی نظر لگ جائے تو اس کے لیے بھی بڑا اہم دم ہے۔ وہ یہ ہے کہ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ 3 جملے ہیں، یہ پڑھ کر اس پہ پھونک مار دیے جائیں تو اگر نظر جتنی بھی سخت لگی ہوگی ان جملوں کی برکت سے وہ نظر دور ہو جائے گی۔ اسی طرح اعوذ بکلمات اللہ التامات کلھا من شر ما خلق، یہ بھی ایک بڑا عظیم دم ہے۔ اسی طرح بچوں میں اگر بار بار کسی کو دم لگتا ہے، کسی کو نظر لگتی ہے، تو ایک دم ہے، قرآن مجید کی ایک آیت ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ پڑھ کے آپ پھونک مارے، اس سے بھی بری نظر کے اثرات دور ہو جاتے ہیں۔ ایک اور دم ہے قرآن مجید میں وَإِذَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ یہ بڑا زبردست دم ہے، کسی کو نظر لگے تو اس پہ یہ پڑھ کے دم کرے۔ اور وہ 2 صورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ اور ایک اور آپ کو چیز بتا دوں کہ بری نظر سے آپ کو بچنا چاہیے، اور اس سے بچنے کا ایک سادہ سا طریقہ ہے کہ کچھ بھی اگرچہ نہ پڑھیں لیکن روزانہ 2-3 مرتبہ غسل کریں، خود اب پانی سے، سادہ پانی سے،
تو غسل کرنا بذات خود نظر لگی ہوئی اس کو اتار دیتا ہے۔ تو آپ کا مقصد یہ تھا حضرت جناب یعقوب علیہ السلام کا کہ تمہیں نظر نہ لگے، اس لیے الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، ایک مقصد یہ تھا۔ بھائی چلے، حضرت بنیامین بھی ساتھ چلے، اور جب وہاں پہ پہنچے وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا۔ یہاں پہ ایک بات رہ گئی، وہ بھی میں عرض کر دوں کہ حضرت جناب یعقوب علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا یہ تو بس ایک میری تدبیر ہے، وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، اور تمہیں اللہ سے نہیں بچا سکتا کوئی بھی، حکم اللہ کا ہی چلے گا، اصل وہی ہے جو میرا رب چاہے گا، یہ تو ایک تدبیر ہے، باقی چاہت میرے رب کی ہے۔ اور فرماتے ہیں علیہ توکلت، میں نے تمہیں بھیج کر اللہ پہ توکل کر لیا۔ تو جب بھی اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے بھیجیں، کسی سفر میں بھیجیں یا خود نکلیں، تو ظاہری اسباب آپ ضرور اختیار کریں، مگر توکل اللہ کی ذات پہ ہی رکھیں، اور جب بچوں کو بھیجیں تو پھر ساتھ کہیں کہ یا اللہ یہ میں نے تیرے حوالے کیے۔ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور فرمایا کہ تمام توکل کرنے والوں کو وَعَلَيْهِ، اللہ کی ذات پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ اس پہ توکل کا ایک مسئلہ بھی سمجھ لیں۔ میں اپنے علماء سے بھی عرض کروں گا کہ اللہ کی ذات پہ توکل اس کو زیادہ سے زیادہ بیان کریں۔ آج اس کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات ببرکات پہ توکل اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف رجوع سے گریزاں ہیں، دور ہیں، اور اسباب اور مادیت کی طرف نکل پڑے۔ یا پھر ایک اور پرابلم ہے کہ بر صغیر میں ہم ایک فرقہ وہابیت کی نفی کرنے کے لیے ہم نے استغاثہ، توسل اور تبرک اور استشفاء، یعنی بزرگان دین ان کے جسم سے لگی ہوئی چیزوں میں برکت ہے، نبیوں کا وسیلہ، بزرگوں کا وسیلہ، مزارات پہ حاضری اور ان سے استشفاء، ان چیزوں کو ہم نے بیان کرنا شروع کیا تاکہ ان کا رد ہو جائے، اور یہ ایک اچھی چیز تھی۔ لیکن ان کا رد کرتے کرتے ہم تھوڑا سا آگے نکل گئے ہیں، اور آگے ایسے نکل گئے ہیں کہ اب ہمارا جو اصل مشن تھا وہ تھا رجوع الی اللہ، کہ ہر معاملے میں مخلوق خدا کو اللہ کی طرف راغب کرنا، اللہ کی طرف رجوع کروانا۔ تو ان مسائل کو بیان کرتے کرتے ہوئے اتنے ایکسٹریم پہ گئے ہیں کہ اب جو توحید ہے یا اللہ تعالیٰ کی ذات و برکات ہے یا توکل ہے یا اس ذات باری تعالیٰ کی طرف رجوع ہے، اب وہ ہمارے ہاں تبلیغ میں پیچھے چلا گیا، اور اب ہم جو تبلیغ ہے وہ بھی یہی کر رہے ہیں کہ بس اللہ کی ضرورت ہی نہیں ہے تو آپ ادھر ہی بس رجوع کرتے رہیں۔ حالانکہ یہ جو بزرگ ہیں، اولیاء ہیں، صوفیاء ہیں، انبیاء ہیں، یہ کبھی بھی یہ پسند نہیں کرتے کہ تم ہم سے آ کے مانگو یا تم اپنی تمام تر حاجات کا منبع و مخزن ہمیں سمجھ لو۔ ان کی خوشی اسی بات میں ہے کہ ہم بھی اللہ کریم سے مانگتے ہیں، تم بھی اللہ کریم سے مانگو۔ تو اپنی اصل کی طرف ہمیں لوٹنا چاہیے۔ تبرک کا انکار نہیں ہے، توسل کا انکار نہیں ہے، شفاعت اس کا انکار نہیں ہے، استشفاء کا انکار نہیں ہے، استغاثہ اس کا انکار نہیں ہے، وہ دلائل اپنی جگہ پہ، مگر سب سے بہتر چیز کہ حضور فرماتے ہیں اگر تم نے نمک مانگنا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو، تم نے سوئی مانگنی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو، اور بزرگوں کا اگر کوڑا گر جاتا تھا گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہی رجوع کرتے تھے۔ یہ ساری چیزیں بھی موجود ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سب، اور خصوصاً مبلغین، اپنے اپنے متعلقین کو الجھانے کی بجائے اصل جو مرجع ہے اور اصل جو ذات ہے جس کی طرف ہم نے سجدہ کرنا ہے اس کی طرف ہی رجوع کرنا سکھائیں، کیونکہ نبی وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، توکل کرنے والوں کو توکل اللہ کی ذات پر ہی کرنا چاہیے۔
ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم، تو جب وہ بھائی داخل ہوئے شہر مصر میں تو دو دو جوڑے بن گئے اور الگ الگ دروازوں سے، اور حضرت بنیامین اکیلے رہ گئے۔ اور ان کو پہلے بھی وہ کبھی کبھی احساس دلائے رکھتے تھے کہ تم تو اکیلے ہو، تمہارا بھائی تو کہیں نکل گیا۔ تو اس موقع پہ انہوں نے کہا کہ بھئی میں تو پہلی مرتبہ آیا ہوں، مجھے تو اس علاقے کا نہیں پتہ، تم تو پہلے بھی آئے ہوئے ہو، تو کوئی میرے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا نہیں بھائی تم اپنے۔ تو ایک دروازے پہ حضرت بنیامین کھڑے ہو گئے اور پریشان تھے کہ اب میں کدھر کو جاؤں رستہ۔ باقی جو ہیں وہ اپنے اپنے الگ الگ دروازوں سے مصر میں داخل ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ آپ کے بھائی جو ہیں بنیامین وہ باب شام پہ آپ کے انتظار میں کھڑے ہیں، آپ ان کے پاس جائیں اور انہیں لے کے آئیں۔ تو آپ نے بھیس بدلا اور ایک عام غریب دیہاتی آدمی کی صورت میں حضرت جناب یوسف علیہ السلام آپ وہاں چلے گئے، جا کے سلام کیا، پہچان لیا اور عبرانی زبان میں گفتگو کی جو ان کے والد گرامی کی زبان تھی۔ تو حضرت بنیامین بڑے حیران ہوئے کہ بھئی اس پردیس میں بھی کوئی ہماری بولی بولنے والا ہے؟ تو کہا جی حضرت صاحب آپ یہ بولی کیسے جانتے ہیں، یہ تو ہمارے علاقے کی بولی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں بھی کچھ عرصہ ادھر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی چلیں ٹھیک ہے، تو کہاں جانا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے بادشاہ کے پاس جانا ہے۔ کیسے آئے ہو؟ تجارت کے لیے آئے ہیں، کچھ سامان لے کے آئے ہیں، تو یہاں سے غلہ لے کے جانا ہے۔ تو فرمایا چلو آؤ۔ رستے میں ساتھ چلتے ان سے باتیں کی تو حضرت بنیامین کی طبیعت کا رجحان حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف بڑھ گیا، اور یہ اثر ہوتا بھی ہے خون کا خون کی طرف۔ تو جب طبیعت میں بڑی محبت پیدا ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا ایک کنگن جو تھا یاقوت کا 50,000 دینار کا وہ اتار کر حضرت بنیامین کو دے دیا۔ تو انہیں نہ پتہ چلا کہ یہ شیشہ سا کیا ہے، تو انہوں نے کہا اس کو پہن لو۔ تو جب قریب ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے اب مجھے اجازت، یہ سامنے بادشاہ کا محل ہے، آپ ادھر چلے جائیں۔ تو انہوں نے آپ کا دامن پکڑ لیا، کہا کہ اے اجنبی تیرے وجود سے مجھے بڑی خوشبو آتی ہے، اور میرا دل پہلی بار خوش ہوا ہے اتنی مدتوں کے بعد، تو مجھے چھوڑ کر نہ جا۔ تو انہوں نے کہا نہیں بھائی میں تو یہاں پہ غلام ہوں۔ یوسف علیہ السلام کہنے لگے میں یہاں پہ غلام ہوں تو میں نے اپنی ڈیوٹی کرنی ہے، تم نے اپنی ڈیوٹی کرنی ہے، اللہ نے چاہا تو پھر ملاقات ہوگی۔ تو آپ نے جو کہا تھا کہ میں یہاں پہ غلام ہوں، تو اس کا مطلب تھا کہ میں اللہ کا غلام ہوں، میں اس کی خدمت میں یہاں لوگوں کے کام کر رہا ہوں، اور اصل حاکم ہوتا ہی وہی ہے جو اللہ کا غلام ہو اور پھر لوگوں کی خدمت کرے۔ تو آپ آہستہ سے دوسرے دروازے سے اندر چلے گئے، اور حضرت بنیامین کو اپنے بھائی بھی وہاں مل گئے۔ تو یہودا جو تھا اس نے وہ کنگن آپ کا اتارا، اور جیسے ہی اتارا تو اس کے ہاتھ سے غائب ہو گیا، اور وہ دوبارہ حضرت بنیامین کے ہاتھ میں آ گیا۔ تو اس نے کہا یہ بڑی عجیب چیز ہے، کس نے تمہیں دی ہے؟ اس نے کہا یہاں ایک بندہ ہے بڑی پیاری باتیں کرتا ہے، ابا جی ان کی لب و لہجہ ان کی زبان سے چھلکتا ہے، تو اس نے بڑی محبت کی ہے، یہ تحفہ مجھے دے دی ہے، تو وہ چلا گیا ہے۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ اچھا ہوا، بہت مہنگا ہے، اسے سنبھال کے رکھو۔ تو آؤ اب داخل ہوتے ہیں۔ تو وہ الگ الگ کمروں میں ان کو ٹھہرایا گیا، اور حضرت بنیامین کو جس کمرے میں ٹھہرایا تو وہاں پہ تصاویر بھی لگی ہوئی تھیں، اور وہ کنویں میں ڈالنے کا تذکرہ بھی تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی تصویر بھی تھی۔ تو حضرت بنیامین نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی تصویر دیکھی تو رونے لگے، اور بہت روئے۔ تو حضرت جناب یوسف علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ وہ رو رہے، تو آپ نے اپنے بیٹے کو بھیجا اور کہا کہ تم جاؤ، وہ تمہارے چاچو ہیں، چاچا جان ہیں، ان سے جا کے ملو اور انہیں تسلی دو۔ تو جب وہ بیٹا آپ کا افراسیم آپ کے سامنے آ کے بیٹھا، حضرت جناب بنیامین آپ نے جب دیکھا تو ادھر تصویر کو دیکھا، ادھر اس بیٹے کو دیکھا، تو ہو بہو تصویر جو تھی وہ نظر آئی۔ تو کہنے لگے بیٹا تیرے والد گرامی کا نام کیا ہے؟
تو حضرت افراشیم کہنے لگے کہ میرے والد گرامی کا نام یوسف الصدیق ہے۔ سبحان اللہ۔ کہا اچھا تیرے باپ کا نام یوسف صدیق ہے؟ تو پھر رونے لگے۔ کہا بھی آپ کیوں روتے ہیں؟ کہا میرا بھی ایک بھائی تھا، اس کا نام بھی یوسف صدیق تھا، مگر وہ بچپن میں ہم سے جدا ہو گیا، اسے یاد کر کے میں روتا ہوں، ابا جی بھی روتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ وہ میرے والد گرامی، وہی میرے والد گرامی ہیں۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام آپ داخل ہوئے اور پھر سینے سے لگ کے دونوں بھائی بہت روئے۔ پھر پوچھا کہ ابا جی کا کیا حال ہے؟ تو بتایا حضرت بنیامین نے کہ وہ تو روتے روتے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور ہر وقت یاد کرتے رہتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع پہ بھی کہا کہ کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، میرے والد گرامی کو اتنی تکلیف ہوئی۔ تو پھر حضرت بنیامین کہنے لگے اب میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ میں تمہیں اپنے پاس رکھوں، لیکن تمہیں اپنے پاس رکھوں گا میں ایک حکمت کے ساتھ، مگر تمہیں پتہ ہو ان کو پتہ نہ ہو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ فرمایا یہ جو کچھ بھائیوں نے تیرے ساتھ کیا ہے یا میرے ساتھ کیا ہے اس پہ غم نہیں کرنا، اب ہم ایک ترکیب سے تمہیں اپنے پاس رکھیں گے۔ ان کا سامان بھر دیا، اونٹ بھر دیے، اور بھائیوں سے کہا ہاں بھائی راضی ہیں؟ انہوں نے کہا جی۔ فرمایا ٹھیک ہے جاؤ۔ فلما جہزهم بجہازهم جعل السقایۃ فی رحل اخیہ ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے حکم دیا، وہ جو بوریاں بھرنے والا تھا، کہ بھائی ایسا کرو میرا جو پیالہ ہے نا یا جام جس سے پانی پیتے تھے، اس کو بڑی احتیاط کے ساتھ بنیامین کا جو اس کی بوری ہے تھیلا اس میں ڈال دو، پتہ نہ لگے۔ تو آہستہ سے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بادشاہ مصر کا جام اس بوری میں ڈال دیا گیا اور ان کو بھیج دیا گیا۔ اب وہ قافلہ جب مصر سے باہر نکلا تو پیچھے سے فوج آ گئی بادشاہ مصر کی طرف سے، عزیز حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے۔ انہوں نے آ کے کہا بھائی رکو بھائی، خبردار آگے نہیں جانا، ایتھا العیر انکم لسارقون، اے قافلے والو تم چور ہو۔ تو یہ جو بھائی تھے یہ پریشان ہوئے، انہوں نے کہا بھئی آپ ہمیں چور نظر آتے ہیں، ہماری شکلیں تو دیکھو، ہمارا حسب نسب دیکھو، کس قسم کی باتیں کرتے ہو؟ قالوا اقبلوا علیہم ماذا تفقدون، بھئی کیا تمہاری چیز چوری ہوئی ہے، کیا مسئلہ ہے، کیوں ہمیں روکا گیا ہے؟ قالوا نفقد صواع الملک ولمن جاء بحمل بعیر وانا به زعیم۔ تو سیکورٹی والے کہنے لگے بھائی بات یہ ہے، آگے نہیں جانا، بادشاہ کا پیالہ چوری ہو گیا ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کا پیمانہ نہیں ملے گا تو بڑا مسئلہ ہے۔ اس کی طرف سے حکم ہے کہ جو میرا پیالہ واپس لے کے آئے گا، ایک اونٹ گندم ہم اس کو بطور انعام دیں گے۔ اور گندم کی اس زمانے میں بڑی ویلیو تھی، قحط کا موسم تھا۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ آپ قافلہ تو آپ کا ہی نکلا ہے، ابھی چور تو ادھر ہی ہے، تو بتاؤ اگر چور تم میں مل جائے تو اس چور کی سزا کیا ہے؟ قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین۔ کہنے لگے خدا کی قسم جو باتیں تم کر رہے ہو اور جس طرح تم سمجھتے ہو، تم یہ سمجھو کہ ما جئنا لنفسد فی الارض، ہم زمین میں فساد کرنے نہیں آئے، وما كنا سارقین، نہ ہی ہم چور ہیں۔ قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین۔ تو وہ سیکورٹی والے کہنے لگے اچھا پھر یہ بتاؤ کہ اگر تم جھوٹ بولو تو پھر تمہاری سزا کیا ہے؟ اگر چور واقعی تم میں ہے تو پھر سزا کیا ہے؟ قالوا جزاؤہ، تو کہنے لگے بھائی جزا اس کی یہ ہے، من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، جس کے مال میں سے چوری مل جائے وہ تمہارا، جس نے چوری کی ہے وہ تمہارا غلام۔ مصر کا جو قانون تھا، اس قانون میں یہ نہیں تھا کہ کسی طریقے سے بنیامین کو روک لیا جاتا، لیکن
حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قانون ہے، جو کنعان کا قانون ہے، اس میں یہ ہے کہ جو چوری کرے گا تو جس کی چوری کی گئی وہ اس کا غلام ہوگا، پکڑا گیا تو اس کا غلام ہوگا۔ تو آپ نے یہی کہہ کے بھیجا تھا کہ ان سے کہو کہ پھر سزا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہمارے علاقے میں تو یہی سزا ہے، جو چور ہے وہ آپ کا کذالک نجزی الظالمین، یہی بڑی سزا ہی بنتی یہی ہے۔ فبدأ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر تلاشی دیں۔ تو پہلے انہوں نے بڑے جو بھائی تھے ان کا اونٹ روکا، اس کو دیکھا، اس میں سے نہیں ملا، انہوں نے کہا دیکھو آپ ایسے شک کر رہے ہیں۔ اگلے بھائی کا سامان نکالا، اس میں سے دیکھا، پھر اگلے کا۔ تو انہوں نے کہا آپ ایسے الزام لگا رہے تھے ہم پہ، ہم ایسے لوگ نہیں ہیں، تو بس چھوڑیں۔ انہوں نے کہا نہیں یہ آخری رہ گیا ہے، اس کا اونٹ بھی ہم دیکھیں گے، ہمیں حکم ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو ویسے ہی بہت ہی نیک بچہ ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں ہم نے تو تلاشی لینی ہے۔ جب تلاشی لی تو اس میں سے پیمانہ نکل آیا۔ جب سامان نکل آیا تو کہا کہ ما کان لیأخذ اخاه فی دین الملک الا ان یشاء اللہ۔ سامان کو نکال لیا تو ہم نے یوسف کو یہی تدبیر بتائی تھی کہ بادشاہی قانون میں اس کے لیے درست نہیں تھا کہ اپنے بھائی کو لے لے، مگر یہ کہ اللہ چاہے، ہم جسے چاہتے ہیں نرفع درجات من نشاء، رب فرماتا ہے ہم جسے چاہتے ہیں اسے بلندیاں عطا کر دیتے ہیں۔ وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔ اس حکمت کے ساتھ تو پکڑ لیا گیا بھائی یہ بنیامین، اچھا یہ ہے تو بھائی اب تو یہ غلام ہے، قیدی ہے، اب تو یہ نہیں جا سکتا۔ تو جب یہ چیز ثابت ہو گئی تو اب وہ سارے بھائی اکٹھے ہو گئے، باقی 10 قالوا، اور کہنے لگے ان یسرق، اچھا اس نے چوری کی ہے، فقد سرق اخ له من قبل، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے اس نے چوری کی ہے، اس کے بھائی نے بھی بچپن میں چوری کی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام سن رہے ہیں، وہ کہنے لگے یہ تو چور ہے، اس کا بھائی جو تھا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، تو یوسف علیہ السلام نا اس بات کو پی گئے، چپ کر گئے۔ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اور اظہار نہ کیا۔ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا، کہا کہ تم بڑی بری جگہ پہ ہو، کتنی غلط بات کر رہے ہو۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ، اللہ جانتا ہے جو تم باتیں بناتے ہو۔ تو یہاں پہ ایک چیز یہ بھی تھی کہ آپ نے ان بھائیوں کے اس سامان میں سے آخر میں اس کو اس لیے نکالا تاکہ ان کا شک دور ہو جائے۔ اگر خاص ٹارگٹ کر کے پہلے اسی سے نکالتے تو وہ کہتے کہ یہ بھائی خود، لیکن جب سب کا سامان چیک کیا آخر میں ان کو، تو پھر اس ہیلے سے حضرت جناب بنیامین کو انہوں نے اپنے لیے رکھ لیا۔ اسے کہتے ہیں ہیلا کرنا، اور ہیلا ایسا جس میں شریعت سے تصادم نہ ہو، اس کی گنجائش ہے، شرعی طور پہ اس کی گنجائش ہے، اجازت ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ہر عالم کے اوپر بھی ایک عالم ہے، ہر بڑے کے اوپر بھی ایک صاحب علم ہے۔ اور یہ جو انہوں نے کہا تھا کہ اس کے بھائی نے بھی بچپن میں چوری کی تھی، یہ کیوں کہا تھا؟ تو حضرت جناب یوسف علیہ السلام بچپن میں آپ اپنی پھوپھی جان کے پاس تھے، تو وہ یہ چاہتی تھی کہ یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس ہی رکھیں، تو یعقوب علیہ السلام چاہتے تھے کہ میرے پاس واپس بھیج دیں۔ تو جب آپ نے بلایا تو انہوں نے ایک بیلٹ جو تھا وہ آپ کی کمر کے ساتھ باندھ دیا تھا، اور بعد میں کہا کہ چیک کرو ہمارا بیلٹ گم ہو گیا ہے، تو پتہ چلا یوسف علیہ السلام نے باندھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے رستے سے واپس لے لیا کہ بھائی دیکھیں اس نے چوری کی ہے، اور ہماری شریعت کے مطابق جو چوری کرے گا تو وہ 1 سال تک اسی کے پاس رہے گا۔ تو انہوں نے وہ بچپن کی بات بھائیوں نے کی کہ بھائی آج اس نے بنیامین نے کی ہے تو اس کے بھائی نے بھی بچپن میں کی تھی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا صبر دیکھیے اور حوصلہ دیکھیے کہ آپ نے اس کو بھی قبول کیا اور خاموش ہوئے، اور اس مقام پہ آپ نے کہا کہ بھائی انہوں نے پھر کہا کہ چلیں آپ ایسا کریں بادشاہ مصر، آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں۔ بھائی پہلے گم ہو چکا ہے، اس کی بڑی پریشانی ہے والد صاحب کو، اور آج تو ہم قسم اٹھا کے آئے ہیں کہ ہم نے اس کو حفاظت واپس لے کے جانا ہے، تو آپ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، یہ میں ظلم یہ کیسے کر سکتا ہوں،
کہ جرم کوئی کرے سزا کسی اور کو ملے، خبردار ایسا نہیں ہوگا، جس نے جرم کیا سزا اسی کو نکلو، تو اس کو گرفتار کر لیا۔ اب وہ جو یہودا تھا نا، وہ کہنے لگا میں تو بالکل نہیں جاؤں گا ابا جی کے پاس، مجھے تو پہلی وہ 40 سال پہلی شرمندگی وہی جب میں قمیض لے کے گیا تھا، مجھے تو وہی غم نہیں، میں پریشان، تو میں تو بالکل نہیں جاؤں گا، تم نے جانا ہے تو جاؤ۔ انہوں نے کہا ہم بھی نہیں جائیں گے۔ تو پھر انہوں نے کہا ہم جنگ کریں گے، لڑائی ہوگی، تلواریں نکالنی۔ تو یہودا نے کہا کہ میں اب چیخ ماروں گا جس سے ان کے جگر پھٹ جائیں گے، اور جب وہ جلال میں آتا تھا تو اس کے بال جو تھے وہ کپڑوں سے باہر نکل آتے تھے۔ تو جیسے ہی وہ جلال میں آنے لگے اور اس کیفیت میں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ آہستہ سے جا کے اس کے پیچھے ہاتھ رکھ دیں۔ اب یہ ہوتا یہ تھا کہ جب وہ غصے میں آ کے کوئی ایسی چیخ مارتا تھا، اگر اس کی پشت پہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے یا حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے کوئی ہاتھ رکھ دیتا تھا تو سارے کا سارا اثر ختم ہو جاتا۔ تو اس بیٹے نے جا کے پیچھے ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے وہ پیچھے ہٹ گیا، سائڈ پہ ہو گیا۔ تو وہ کہنے لگا یار کوئی بات ہے، ادھر کہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خون کوئی موجود ہے، یہ جو سارا کچھ ہے یہ بالکل جام ہو گیا ہے، تو کوئی بات ہے، تو تم جاؤ جا کے اپنے والد گرامی حضرت جناب یعقوب علیہ السلام سے عرض کرو۔ تو بھائی گئے، حضرت جناب یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور جا کے کہا کہ بھائی آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، یہ پورے قافلے والوں سے پوچھ لو۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام آپ نے اس وقت پھر کہا فصبر جمیل، تم نے اپنی طرف سے بات گھڑ لی ہے، میرا بیٹا ایسا نہیں ہے، مگر اس جگہ پہ آ کر بھی فصبر جمیل، صبر جمیل کرتا ہوں اور اپنا غم اپنے رب کو بیان کرتا ہوں۔ بے شک میرا رب ہے جو اس مشکل سے ہمیں نکالے گا، اور وہ وقت بھی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ یوسف سمیت تم سب کو میرے ساتھ اکٹھا کر دے۔ سبحان اللہ۔ تو اس مقام پہ بھی حضرت جناب یعقوب علیہ السلام نے بندوں کا رجوع، بچوں کا رجوع اللہ کریم کی ذات و برکات کی طرف کروایا، اور پھر اس کے بعد واپس جب وہ آئے تو حضرت جناب یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچانا، انہوں نے آپ کو پہچانا، اور پھر جو بات ہوئی، اور پھر اس کے بعد حضرت جناب یعقوب علیہ السلام، یہ بڑا خوبصورت اختتامی قصہ ہے، تو کل انشاءاللہ تعالی اس پہ ہم تفصیلاً گفتگو کریں گے، اور پھر اس میں کچھ خاص باتیں اور بھی آئیں گی۔ اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے کہ ان عظیم ہستیوں کے اچھے جو اخلاق ہیں، ان اخلاق حسنہ اللہ تعالی ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا۔